یہ وقت کی ایک ضرورت ہے، لیکن میرا اصل موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت، اسی پر میں کچھ بولوں گا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ صحابہ کی عظمت بہرحال مسلم ہے، اور اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کتاب الفضائل کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ لا تسبوا اصحابی، لوگوں تم میرے صحابہ کو گالی مت دو، تمہیں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ اور ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں لٹا دے، خرچ کر دے، اتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے کے بعد بھی وہ آدمی ثواب میں اور مقام و مرتبے میں صحابہ کرام کے ایک مد یا آدھے مد جو اور اناج کے صدقے کے برابر نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ ہمارا اور آپ کا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دینا، اور صحابہ کرام کا ایک مد یا آدھا مد، آپ اندازہ لگائیے، ایک مد، 4 مد کا ایک سا ہوتا ہے، اور ایک سا تقریباً 2.5 کلو کا ہوتا ہے۔ ایک مد تقریباً 650 ساڑھے 600 گرام کا بنتا ہے، 600 ساڑھے 600 گرام، بلکہ اس سے بھی آدھا، 350 ساڑھے 300 گرام جو اناج غلہ خرچ اگر صحابہ کرام کر دیں تو ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ ہمیں وہ ثواب و مرتبہ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کے بعد بھی نہیں مل سکتا ہے، ہم اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر الگ الگ ہر ایک صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، سارے صحابہ کی عزت سراخوں پر، لیکن جو مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت عمر کا نہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت عثمان غنی کا نہیں، جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حضرت علی کا نہیں۔ تو یہ اپنا اپنا مقام و مرتبہ ہے، سارے صحابہ کی عزت اپنے سراخوں پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کو یوں بتایا، بلکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے، اور جب آپ نے اپنی پوری زندگی میں تقریباً 16 یا 17 وقت کی نمازیں، صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز اور شہرہ آفاق تصنیف الرحیق المختوم کے اندر لکھا ہے کہ جب بیمار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو بکر صدیق کو 17 وقت کی نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ آپ بستر پر تھے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھایا کرتے تھے، اور جب آپ نے کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت عمر کو حکم دیجئے، وہ مضبوط دل کے ہیں، ہمارے والد آپ کے مصلی پر کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، وہ نرم دل ہیں، وہ کمزور دل کے ہیں، وہ آپ کی زندگی میں آپ کے مصلی پر کھڑا ہوں گے تو کپ کپائیں گے، لہٰذا یہ مضبوط کام مضبوط شخصیت کو سونپیے اور حضرت عمر فاروق کو دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا، بخاری کتاب المرضہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، کتاب الجنائز کے اندر، کہ اللہ کے نبی نے پھر کہا نہیں آئے عائشہ، حضرت ابو بکر صدیق ہی نماز پڑھائیں گے۔ اور جب حضرت عائشہ صدیقہ نے تیسری بار کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر
حکم دیا, حضرت عائشہ کو کہا کہ اب اللہ و رسولہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, اللہ نے بھی انکار کر دیا, اللہ نے بھی منع کر دیا, اور اس کا رسول بھی منع کر رہا ہے. اللہ نے بھی انکار کر دیا, اللہ کا رسول, اس کا رسول بھی انکار کر رہا ہے. اگر میری زندگی میں, میرے مسلح پر, میرے ہوتے ہوئے میری زندگی میں اگر کوئی کھڑا ہوگا تو وہ صرف حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوں گے. اس لیے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہی لوگوں کو نماز پڑھائیں. اس سے عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں آپ. انفرادی طور پر حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت کا یہ حال تھا. اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر مسلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقام و مرتبے کو یہ کہہ کر اور دوبالا کر دیا اور کہہ دیا لو کان بعدی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر ہوتے. اگر میرے بعد نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے میرے بعد نبی. اس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے. کوئی آدمی انفرادی طور پر بھی کسی کا انکار نہیں کر سکتا کسی کی عظمت کا, اور اجتماعی طور پر صحابہ کی عظمت کا بھی وہ انکار نہیں کر سکتا ہے. حضرت عثمان غنی کی بات اگر کی جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو یہ حال تھا کہ جب ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو وہ کافی بے چین تھے اور غمگین تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم بھی دے دی. اور ایک دن آیا کہ ام کلثوم کا بھی جب انتقال ہو گیا تو غم کے پہاڑ پھر حضرت عثمان غنی پر ٹوٹ پڑے. تو میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کے مقام و مرتبے کو یہ کہہ کر بلند کر دیا کہ میری پہلی بیٹی رقیہ کا انتقال ہوا تو میں نے دوسری بیٹی عثمان کو دے دی ام کلثوم. اب ام کلثوم کا بھی انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر میرے پاس 40 بیٹیاں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے انتقال کرتی جاتی تو میں ایک ایک کر کے وہ حضرت عثمان کو دیتا جاتا. عثمان غنی نے میرے کلیجے کو اتنا ٹھنڈا کیا ہے, اتنا سکون پہنچایا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اور آج بھر بھر منہ جتنا عثمان غنی کو گالی دی جاتی ہے شاید کسی اور صحابی کو اتنی گالی دی جاتی ہو. میرے بھائیوں, اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں صحابہ کرام کے مقام اور ان کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں صحابہ کرام کی عزت و توقیر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. میرے پیارے ساتھیوں, موت ایک اٹل حقیقت, اس موضوع پر مجھے کچھ آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے. آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ انسانوں کے سامنے, ہمارے اور آپ کے سامنے مختلف قسم کی مصیبتیں آتی رہتی ہیں. کبھی کاروبار میں گھاٹا ہو جاتا ہے, اس کی مصیبت, بزنس کی مصیبت, کبھی ہماری اولاد بیمار ہو جاتی ہے, ہمارے بیوی بچے بیمار ہو جاتے ہیں, ہمارے سامنے اپنی اولاد کی بیماری ایک مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے, ہماری بیوی کی بیماری ہمارے سامنے ایک مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. کل ہم کیا کریں گے, آگے کی پلاننگ ہمارے لیے مصیبت بن کے کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی خطرناک بیماری, کینسر جیسی بیماری, اور بالکل اس کا لاسٹ سٹیج ہمارے اوپر ایک مصیبت بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. اور کبھی ہمارے اعزا اور اقربا میں کسی کا انتقال ہو جائے تو وہ ایک مصیبت. لا محالہ ان تمام مصیبتوں میں موت سب سے بڑی مصیبت ہے, اور موت سب سے بڑی مصیبت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں. بخاری شریف کتاب الجنائز کی وہ روایت ہمارے اور آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا جو ماریا قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوا, جس کا نام ابراہیم تھا, اور جب وہ 18 مہینے کا ہوا تو 18 مہینے کے اس بچے کو جب نبی اکرم نے اپنی گود میں لیا اور اس نے دم توڑ دیا, اس وقت غم کا جو پہاڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ٹوٹا, اس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے درج کیا ہے. نبی اکرم نے اپنے غم کے اظہار کو, اپنے غم کو اس طریقے سے ظاہر کیا ہے جس کو امام بخاری نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اپنے بیٹے ابراہیم کے انتقال کے بعد اس کی باڈی کو اپنی گود میں رکھ کر جب زمین پر رکھتے ہیں اور ماریا قبطیہ کے بستر پر لٹاتے ہیں تو یہ جملے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ادا ہو رہے تھے، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي ربنا. ہماری آنکھیں اشک بار ہیں، ہماری آنکھیں اشک بار ہیں، ان العین تدمع، آنکھیں اشک بار ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں آنکھیں اشک بار ہیں، والقلب یحزن، اور دل غمگین ہے. لیکن اس آنسو بہتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور غمگین دل کے ساتھ بھی میں وہی زبان سے نکالوں گا جو میرے رب کو راضی کرے. یعنی وہ جملے ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے جو جملے ہمارے رب کو ناراض کر دیں. وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا، ہم وہی باتیں کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کریں، جو ہمارے رب کو خوش کریں. یعنی ہم واویلا نہیں مچائیں گے، ہم ماتم نہیں کریں گے، ہم نوحہ نہیں کریں گے، ہم گریبان چاک نہیں کریں گے. لیکن یہ سچ ہے وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، یہ سچ ہے کہ اے میرے بیٹے تیری جدائی سے میری آنکھیں اشکبار ہیں، تیری جدائی سے میری آنکھیں رو رہی ہیں اور دل غمگین ہے. یہ سچ ہے. تو پتا چلا کہ موت سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑی مصیبت. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کے ذریعے پوری امت اسلامیہ کو مخاطب کیا ہے اور کہا ہے کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں مختلف قسم کی آزمائشیں ڈال کر ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہارے اوپر مختلف قسم کی آزمائشیں لائیں گے. اور ان آزمائشوں کی شکل کیا ہوگی؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اے مسلمانوں، ہم تمہیں دشمن کے خوف سے بھی آزمائیں گے. آج چاروں طرف حالات پر نظر ڈالیے، مسلمانوں کے اوپر کیسی خوف و دہشت طاری ہے. دنیا کے کسی بھی چپے کا آپ جائزہ لے لیجیے، آپ جہاں مسلمان رہتے ہیں کسی بھی ملک کو اٹھا کر دیکھ لو اور دیکھ لو اور پھر غور کرو کہ کہاں مسلمان سکون کے ساتھ ہے. ایران کے حالات پر نظر ڈالو، عراق کے حالات پر نظر ڈالو، سیریا کے حالات پر نظر ڈالو، آپ دمشق کے حالات پر نظر ڈالو، اردن اور الجزائر کے حالات پر نظر ڈالو. جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں آپ وہاں کے حالات پر نظر ڈالو، اور آپ جہاں رہتے ہیں آپ یہاں پر بھی اس ملک کے اندر بھی اپنے حالات پر نظر ڈالو اور پھر غور کرو کہ چین اور سکون کی دو ٹھنڈی سانس اگر ہم لینا چاہیں تو نہیں لے سکتے ہیں. آج کیسا خوف و دہشت کا ماحول دنیا کے چپے چپے پر پیدا کر دیا گیا ہے. اور حالات یہ ہے کہ جتنا مسلمان اس دور میں دنیا کے چپے چپے میں اس دور میں پریشان ہے، کائنات کے کسی دور میں اتنا پریشان، اتنا خوف و دہشت زدہ نہیں دیکھا گیا ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. میرے بھائیو، جتنی کمزوری اور جتنی لاچاری آج کے اس دور میں مسلمانوں کو دیکھنے کو مل رہی ہے کائنات کے کسی دور میں نہیں دیکھی گئی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارے اوپر دشمن کا خوف طاری کر کے خوف سے ہم تمہیں آزمائیں گے. والجوع، تمہیں بھوک اور پیاس سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارا امتحان لیں گے، ایسے حالات پیدا کر دیں گے کہ تم بھوکے رہو گے، تمہیں پینے کو صحیح پانی نہیں ملے گا، کھانے کے لیے تمہیں صحیح طور پر دو لقمے نہیں ملیں گے، ہم تمہیں بھوکا مار کر بھی آزمائیں گے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مالوں اور جانوں میں نقصان کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. یک بیک تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا دیں گے، یک بیک موت کا تانڈو جاری کر دیں گے اور ہر طرف تمہیں لاشیں ہی لاشیں نظر آئیں گی. ہم تمہاری جانیں لے کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. غور کرو، آزمائشوں کی شکل دیکھو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ،
ہم دشمن کے خوف سے بھی آزمائیں گے, ہم بھوک و پیاس سے بھی آزمائیں گے. وَنَقْسِم مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, تمہارے مالوں میں اور تمہاری جانوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. وَالثَّمَرَاتِ, اور پھلوں کے نقصان سے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. اگر تمہارا کاروبار کھیتی باڑی ہے, غلہ اور اناج بوتے ہو, تو ہم تمہارے غلوں میں, ہم تمہاری کھیتوں اور تمہارے اناج میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے. اور ان تمام آزمائشوں کے بعد اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ہمارے جو بندے ان تمام مصیبتوں میں جو صبر کر لیں اور اللہ کا دامن تھامے رہیں, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں, اور وہ غیروں کا دامن نہ تھامیں, صبر کے ساتھ, وہ مضبوطی کے ساتھ صبر کرتے رہیں, تو آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو جنت کی بشارت سنا دیجئے, ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو. اور اس کے بعد والی آیت پر غور کیجئے گا, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, اور جن لوگوں کو مصیبت پہنچتی ہے, مسلمانوں میں جن لوگوں کے اوپر مصیبت آتی ہے, اور جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے, اور مصیبت زدہ جب وہ ہوتے ہیں, تو مصیبت کے وقت ان کی زبانوں سے ہائے وائے نہیں, ایرو گیرو کا نام نہیں, بلکہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو وہ یہ دعا پڑھتے ہیں, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانا ہے. مصیبت کی دعا بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, الذین اذا اصابتہم مصیبہ, مومن تو وہ ہے کہ جب اس کے اوپر مصیبت پہنچے, کوئی پریشانی آئے, تو اس کی زبان سے نکلے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر کے اندر متعدد حدیث کے حوالے سے, میرے بھائیوں, ایک واقعہ نقل کیا ہے حضرت ام سلمہ کا اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت ابو سلمہ. ام سلمہ اس واقعے کو بیان کرتی ہیں, اور حافظ ابن کثیر نے اس واقعے کو تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کیا ہے, تو سنن نسائی کا حوالہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ واقعہ سنن نسائی سے انہوں نے لیا ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, کون؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت محمد رسول اللہ مصیبت کی ایک دعا سکھلا رہے ہیں, اور دعا سکھلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو تم یہ دعا پڑھا کرو, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ, میں پناہ چاہتا ہوں اپنی اس مصیبت میں تیری, اور اس سے بہتر تو مجھے عطا فرما جو چھینا گیا ہے, جو مجھ سے لیا گیا ہے. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, ہم سب اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور اللہم اجرنی فی مصیبتی, اللہ جو مصیبت میرے اوپر ٹوٹی ہے اس پہ تو مجھے بہترین اجر عطا فرما, واخلف لی خیرا منہا, اور مجھے اس سے بہتر دے جو مجھ سے چھینا گیا ہے. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ دعا میں نے یاد کر لی, سیکھ لی, اور جب میں گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی ام سلمہ کو بھی یہ دعا بتائی کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبت اور پریشانی کے موقع پر یہ دعا بتائی ہے کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو. تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں, اور اس حدیث کی راویہ بھی وہی ہیں, فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر ابو سلمہ سے یہ دعا یاد کر لی, سیکھ لی, اور جب بھی کوئی پریشانی اور مصیبت میرے اوپر آیا کرتی تھی میں یہی دعا پڑھ لیا کرتی تھی, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. فرماتی ہیں کہ ایک دن میرے شوہر کہیں سفر میں گئے ہوئے تھے, اور وہیں ان کو بیماری نے آ پکڑا, اور بیماری نے جب ان کو دبوچا تو اسی بیماری کے اندر ہمارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا. جب میرے شوہر کے انتقال کی خبر مجھے ملی, حضرت ام سلمہ کہتی ہیں یہ مصیبت میرے اوپر پہاڑ بن کر گری, لیکن مجھے وہ دعا یاد تھی جو مجھے میرے شوہر نے سکھائی تھی, اور میرے شوہر کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا,
فوراً میں نے یہ دعا پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بہرحال میرے شوہر کو غسل دیا گیا، کفنایا گیا، دفنایا گیا اور ان کی تجہیز و تکفین ہو گئی۔ میں عدت میں تھی، اور جب بھی شوہر کی یاد ایک مصیبت بن کر میرے اوپر ٹوٹتی تو میں یہی دعا پڑھتی تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کہتی ہے کہ میں اس کے معنی پر غور کرتی تو سوچتی، جب میں اس کے معنی پر غور کرتی تو سوچتی کہ میں یہ دعا مانگ رہی ہوں اللہ سے کہ اللہ مجھے اس سے بہتر عطا فرما جو مجھ سے چھینا گیا ہے۔ بھلا میرے شوہر سے بھی اچھا کوئی ہو سکتا ہے کہ ابو سلمہ سے بھی بہتر مجھے کوئی مل سکتا ہے؟ میں سوچ میں پڑی رہتی تھی کہ میں مانگ تو رہی ہوں اور یہ دعا پڑھ تو رہی ہوں، لیکن کیا مجھے میرے شوہر ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی مل سکتا ہے؟ فرماتی ہیں کہ میری عدت کے ایام ختم ہوئے، اور جب میری عدت پوری ہو گئی تو ایک دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ میں ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی۔ اس زمانے کی عورتیں گھریلو کام بہت کیا کرتی تھیں، اور میں اس سے بہکوں گا تو چلا جاؤں گا کہ آج کل کی عورتیں جو بیچاری کہتی ہیں کہ گھر کا کام کرنا اور ساس کا سسر کا کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، نہیں، یہ خیر دوسری طرف معاملہ پہنچ جائے گا۔ عدت ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، اور اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہ جب میرے گھر اللہ کے رسول آئے میں اس وقت ایک چمڑے کو دباغت دے رہی تھی، اچانک دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ میں نے جلدی سے ہاتھ دھلا، اور ہاتھ دھل کر جب میں دروازے پر پہنچی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ نے سلام کیا، میں نے جواب دیا، پھر آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی، میں نے انہیں خوشی خوشی اندر آنے کی اجازت دی۔ میرے پاس ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، میں نے وہ تکیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکیہ دے دیا، جس پر ٹیک لگا کر نبی اکرم بیٹھ گئے۔ اور تکیے پر ٹیک لگا کر جب بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد آپ نے فرمایا، اے ام سلمہ میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں۔ اے ام سلمہ تمہارے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو چکا ہے، تمہاری ایک زندگی ہے، تمہیں کسی کے سہارے کی ضرورت پڑے گی، اس لیے میں تمہیں نکاح کا پیغام دیتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس کے جواب میں حضرت ام سلمہ نے جو کہا وہ غور سے سنیے گا۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کون بد نصیب عورت ہوگی جس کو آپ نکاح کا پیغام دیں اور وہ آپ کے پیغام کو ٹھکرا دے، آپ کے پیغام کو ریجیکٹ کر دے؟ ایسی بد نصیب عورت کون ہوگی؟ نہیں، لیکن میری کچھ اپنی مجبوریاں ہیں۔ آپ نے کہا بولو کیا مجبوری ہے؟ کہا اللہ کے نبی پہلی مجبوری یہ ہے کہ میں بہت غیرت مند خاتون ہوں، میں بہت غیرت مند عورت ہوں، سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر کچھ تو طلاق ہو گئی، کچھ معاملہ بگڑ گیا، بیویاں جب ایک ساتھ رہیں گی اور کچھ معاملہ بگڑ گیا تو معاملہ آگے تک پہنچے گا، اس لیے میں سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی، میں نہیں چاہتی ہوں، میں غیرت مند عورت ہوں، سوکنوں کو برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ نے کہا ٹھیک، اور کوئی دوسری پرابلم؟ کہا اللہ کے نبی دوسری پرابلم بھی ہے، دوسری پریشانی پرابلم یہ ہے کہ میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں۔ سمجھدار لوگ ہیں سمجھ رہے ہوں گے، یعنی شادی جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے اب میں اس مقصد کو ادا کرنے کے لائق نہیں ہوں، اب میں اور بچے مجھ سے پیدا نہیں ہو سکتے ہیں، میں شادی کی عمر کو کراس کر چکی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اور کچھ کہا، ایک اور پرابلم ہے تیسری، ابو سلمہ بچے چھوڑ کر گئے ہیں اور ان بچوں کی کفالت، ان کی تربیت، ان کی پرورش میرے ذمہ ہے،
میں ان بچوں کو اپنے سے کبھی جدا نہیں کر سکتی. آپ نے ان تینوں باتوں کا جواب جس انداز سے دیا ہے، نمبر پہلی بات کا جواب آپ نے یہ دیا ہے کہ آئے ام سلمہ کوئی بات نہیں، تم غیرت مند خاتون ہو، سوگنوں کو برداشت نہیں کر سکتی ہو، میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہارے اندر سے یہ غیرت ختم کر دے گا اور سوگنوں کی محبت تمہارے دل میں ڈال دے گا، لڑائی اور جھگڑے کی نوبت نہیں آئے گی. پہلی چیز کا حل یہ ہے کہ میں اللہ سے دعا کروں گا. کہا اور دوسری پرابلم، کہا ام سلمہ شادی کی جس عمر کو تم کراس کر چکی ہو تقریباً اس عمر کو میں بھی کراس کر چکا ہوں. شادی کے بعد بچوں کی پیدائش مقصد نہیں، ایک بیوہ عورت کا گھر بسانا مقصد ہے. لہذا میں جس مقصد سے نکاح کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک لاچار اور بے بس عورت کا گھر بسایا جائے. لہذا میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. شادی کی جس عمر کو تم کراس کر چکی ہو اسی عمر کو میں بھی کراس کر چکا ہوں. ہم اور آپ دونوں ایک ہی اسی دہلیز پر ہیں. کہا ٹھیک ہے. اور رہی بچوں والی بات، تو جب تم مجھ سے نکاح کر لو گی تو وہ بچے میرے بچے ہوں گے اور ان بچوں کی کفالت میرے ذمے، ان بچوں کی پرورش میں کروں گا. میرے بھائیوں، یہ تینوں باتوں کا جب جواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا تو اس کے بعد ام سلمہ نے بھی نکاح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب نکاح ہوا تو ام سلمہ کہتی ہیں کہ دعا کا اثر ہوتا ہے. میں جب یہ دعا پڑھتی تھی تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ اللہ ابو سلمہ سے بہتر مجھے کون سا شوہر دے سکتا ہے، لیکن میں یہ دعا پڑھتی رہی، وَاخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اے اللہ اس سے بہتر چیز تو ہمیں عطا فرما جو تو نے مجھ سے چھینی ہے. تو مجھے اللہ کے تعالیٰ نے میرے شوہر سے بہتر شوہر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرما دی. تو دعا کا اثر ہوتا ہے. دعا مانگیے، دعا پڑھیے، دعا مانگنے کی آداب سیکھیے، اور دعا کس طریقے سے مانگنی چاہیے وہ سب تفصیلیں احادیث کے اندر ملیں گی. میرے بھائیوں، دعا مانگیے اور دعا کے آداب ہوتے ہیں. ایپلیکیشن آپ لکھتے ہیں ڈی ایم ایس ڈی ایم کو تو لکھتے ہیں نا مہودے سیوا میں نویدن ہے، یہ سارے القاب اور الفاظ لکھتے ہیں. اسی طریقے سے جب آپ دعا مانگیں تو پہلے اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجیں، اور اس کے بعد اپنی عرضی لگائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ سے مانگیے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، مجھے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے. میرے بھائیوں، ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے مانگو، مجھ پہ پکارو، میں تمہاری فریاد کو سنوں گا، میں تمہیں دوں گا. تو دعا مانگا کرو اور دعا کے اثرات ہوتے ہیں.